السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سال اول کی مختصر کلیات کا تیسرا لیسن شروع کریں گے۔ پہلے لیسن میں ہم نے طب کی تعریف کو پڑھا، دوسرے لیسن میں ہم نے امور طبیعیہ کے بارے میں جانا، اور تیسرے لیسن میں ہم امور طبیعیہ جو ہیں ان کے بارے میں ہم مزید جانیں گے۔ امور طبیعیہ کے بارے میں شیخ الرئیس ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طبیب کے لیے جن چیزوں کے بارے میں بلا دلیل ماننا اور ان کو تسلیم کرنا جو واجب ہے وہ ارکان، مزاج، اخلاط، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال ہیں۔ یعنی کہ امور طبیعیہ کو ایک طبیب کے لیے بلا دلیل تسلیم کرنا واجب ہے، اور ایک طبیب کی حیثیت سے ان تمام چیزوں کو بلا دلیل تسلیم کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ امراض کے متعلق جو ہے اس کی ماہیت کو، ان کے اسباب کو، علامات کو اور ان کے علاج کے بارے میں اپنے دلائل اور براہین جو ہے وہ پیش کرے۔ شیخ الرئیس فرماتے ہیں کہ اگر جالینوس جیسا طبیب ارکان، مزاج، اخلاط، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال کے بارے میں اپنے دلائل پیش کرتا ہے اور ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو در حقیقت وہ ایک طبیب کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فلسفی کی حیثیت سے ان چیزوں پہ بات کرتا ہے، اور ایک فلسفی ہی اس چیز کو صحیح طریقے سے ثابت بھی کر سکتا ہے اور اس پہ بات کر سکتا ہے۔ ایز اے طبیب جو ہے وہ ہمارا یہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کو بلا دلیل جو ہے اس کو تسلیم کریں۔ امور طبیعیہ میں سب سے پہلے ارکان کا ذکر آتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن ایک جز کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ان میں سے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک بھی رکن کی نفی کر دی جائے، جیسے امور طبیعیہ کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ ان میں سے ایک چیز کی بھی نفی کر دی جائے تو جو ہے آپ صحیح طریقے سے انسانی وجود اور تمام موالید ثلاثہ کو ثابت نہیں کر سکتے اور تمام کی نفی ہوگی۔ اسی طرح ارکان میں جو ہے ان کے کسی ایک بھی جز کی نفی جو ہے وہ تمام ارکان کی نفی سمجھی جاتی ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ کام آگے نہیں چلتا۔ ارکان کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ ایسے بسیط مادی اجسام جن کی ترتیب و ترکیب سے تمام کائنات میں موالید ثلاثہ، جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام کائنات کی چیزیں بنی ہیں، وہ ارکان کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا ارکان عنصر سے اور اس کے بعد مرکبات کی ترتیب وہ پاتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں عناصر اجزائے اولیہ ہیں جن سے موالید ثلاثہ کی ابتدائی ترتیب و ترکیب بنتی ہے۔ ارکان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے عنصر، ارکان، بسیط اور استقص۔ ان سب کی تعریف کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً یہ ایک ہی جو ہے وہ مرکز پہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ عنصر کے لغوی معنی جو ہیں وہ اصطلاحاً ایسا مادہ جس میں موالید ثلاثہ کے اجزائے اولیہ جو ہیں ان کو عنصر کہا جاتا ہے، اور اسی عنصر سے تمام جو ہے ترکیب و ترتیب جو ہیں مرکبات وہ پاتے ہیں۔ اس لیے اس کی جو ابتدائی عنصر ہے، ابتدائی جو آپ کہہ لیں کہ نقطہ ہے، جو ابتدائی چیز ہے وہ عنصر کہلاتی ہے۔ اور ارکان جو ہے وہ ایک جز سے مرکب ہے، اور جز جو ہے وہ بھی جیسے عنصر کی تعریف کی گئی ہے ویسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ بسیط کی تعریف بھی اسی زمرے میں آتی ہے، اور استقص کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ ایسے تمام مرکبات جب وہ تحلیل ہوتے ہیں، جب وہ آپ ایسے کہہ لیں کہ جب ہم ان کو توڑا جاتا ہے، جب ان کو ریزہ ریزہ کر کے ان کے آخری
عنصر تک، آخری خلیے تک پہنچا جاتا ہے تو وہ بالکل وہی ہوتا ہے جو ایک مرکب کی شکل میں ہوتا ہے. اور ان مرکبات کی تحلیل چونکہ لاسٹ میں، آخر میں عنصر تک ہی آتی ہے، اس لیے اس کو استقص کے نام سے بھی پکارا اور جانا جاتا ہے. عناصر کی تعداد کے بارے میں جو ہے مختلف گروہ جو ہیں وہ بنے ہیں. اطباء میں مختلف گروہ ہیں جن میں اختلافات بھی رہا ہے، جن میں بعض گروہ جو ہیں وہ عناصر جو ہے ارکان میں سے ایک یا دو چیز، جیسے ہوا اور پانی، یا آگ ہوا پانی کو جو وہ تسلیم کرتے تھے. تو ان میں جو ہے یہ مختلف نظریات کے ہمیں جو نظر آتے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو سب سے جو ہے زیادہ شہرت جس نے پائی وہ اہل اکسیر ہیں، جو کائنات کو 3 قسم کے مرکبات عناصر میں سے مانتے ہیں، جن میں دہن ہے اور روغن، نمک اور گندک. ان چیزوں کا مرکب و خیال. اصحاب خلیط کے نزدیک عناصر کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کے نزدیک کوئی بھی چیز جو ہے وہ بسیط نہیں ہے، کوئی بھی چیز مفرد نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی تمام چیزوں کو ملی جلی اور مرکب تسلیم کرتے ہیں. مخلوط جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. ان کے نزدیک آگ، ہوا، پانی اور مٹی جو ہیں وہ بسیط اجسام نہیں ہیں، بلکہ وہ مرکب ہیں. اور جدید میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی 110 سے زیادہ عناصر تک پہنچ چکی ہے. اور میڈیکل سائنس میں اس کی تعریف اس طرح کی جاتی تھی کہ ایسا عنصر جو مزید تقسیم در تقسیم نہ ہو سکے، لیکن جب اس کو مزید عناصر کو توڑا، کیونکہ بعض عناصر ایسے ہوتے ہیں جو جلد تحلیل ہو جاتے ہیں، تو ان میں جو ہے اب اس کی جدید جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایسے عناصر جن کے تمام ایٹمی نمبر جو ہیں ان کا ایک ہی ایٹمی نمبر ہو. ایسے عناصر جن کے ایٹمی نمبر ہیں ان کا آخری ایٹمی نمبر جو ہے وہ بھی ایک ہی ہو. آخری عنصر جز کا ایٹمی نمبر بھی وہی ہو جو تمام ایک عنصر اور مرکب کا ہے، وہ عناصر کہلاتے ہیں. المختصر جو ہے وہ 12واں گروہ جو ہے وہ اربع کا قائل ہے، اور فن طب میں اسی گروہ نے سب سے زیادہ شہرت اور پذیرائی جو ہے وہ حاصل کی، جس میں شیخ الرئیس، علامہ کرشی، اکثرائی، سدیدی، عاملی، گیلانی، ارزانی اور نفیسی جیسے جید علماء کرام اور طبیب اس گروہ سے منسلک تھے. علامہ نفیسی نے ارکان کے 4 ہونے کے متعلق جو ہے وہ دلائل پیش کیے ہیں کہ مرکبات کے وجود کے لیے 4 ہی قسم کے مادوں کی ضرورت ہے. ٹھوس مادہ جو مٹی ہے، اور پھر اس کو مختلف اشکال میں تبدیل کرنے کے لیے ایک تر مادہ، ایسا مادہ جو مٹی کی خشکی کو توڑے اور اس کو اس قابل بنائے کہ وہ اشکال کو بآسانی قبول کر سکے. اور پھر ایک تیسرا ہوائی مادہ جو اس کے اندر خلا پیدا کرے اور جوف پیدا کرے. اور ایک چوتھا مادہ جو اس تمام مرکب کو پکائے اور اس کو باہم ایک دوسرے سے مضبوط اور مرطوب کر دے. باہم جو ہے اس کو مربوط کر دے. اس طرح یہ 4 ہیں: مٹی، پانی، ہوا اور آگ. مٹی کا مزاج جو ہے وہ سرد، خشک، بارد، یابس جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ کثیف ہے. اور اس کا مقام جو ہے وہ تمام جو دوسرے ہیں ہوا، پانی اور آگ سے یہ وزنی ہے اور یہ سب سے نیچے ہے، اور یہ ساکن رہتی ہے. جب یہ اپنی حرکت اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر لوٹ آتی ہے.
اور یہی جو ہے اس کے کثیف ہونے کی دلیل ہے. اس کا وجود کائنات میں اس لیے ہے کہ تمام جو ہیں وہ ٹھوس مرکبات جو ہیں اس سے بن سکیں، باہمی مضبوط اور پائیدار ہو سکیں، اور اس کی موجودگی کے باعث اجسام میں شکل اور حیت کی جو ہے وہ حفاظت رہ سکے. دوسرے نمبر پر پانی ہے جس کا مزاج سرد تر ہے، بارد رطب. تو پانی جو ہے اس کا مقام مٹی سے اوپر ہے، اور آگ اور ہوا سے یہ ہلکا ہے، آگ اور ہوا سے یہ باری ہے، اور مٹی سے یہ ہلکا ہے، مٹی سے اوپر رہتا ہے. اور اس کا جو ہے یہ ایک سیال اور رطب مادہ ہے. اس کا وجود کائنات میں اس لیے ہے کہ یہ مٹی میں شامل ہو کر اس کی خشکی کو توڑے اور اس کو اس قابل بنا سکے کہ وہ اشکال کو قبول کر سکے. اس کے بعد ہوا ہے. ہوا یہ آگ سے باری ہے اور مٹی اور پانی سے ہلکی ہے. اس لیے یہ اس کا جو پانی کو یہ گھیرے ہوئے ہے، اور اس کا وجود کائنات میں اس لیے ہے کہ یہ مرکبات میں جو مٹی اور پانی کے ملنے سے جو مرکبات کی شکل ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر خلا اور جوف پیدا کر سکے، اور مرکبات لطیف اور ہلکے ہو سکے. چوتھے نمبر پر آگ ہے جس کا مزاج گرم خشک ہار یابس ہے. یہ تمام عناصر میں سب سے زیادہ ہلکی ہے، اور یہ اسی لیے اس کا جو اصل مقام ہے وہ آسمان کی گہرائی اور گہری سطح میں ہے، جہاں پر تمام کون و فساد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے انتہائی ہلکا ہونے کی دلیل ہے. اس کا وجود کائنات میں اس لیے ہے کہ یہ عناصر کے اندر پختگی اور لطافت کو پیدا کرے، اور دوسرے عناصر میں شامل ہو کر یہ اس کو پکائے اور ہوا کو اس کے اندر نفوذ ہونے کے لیے مدد فراہم کرے. علاوہ ازیں اس کے علاوہ جو ہے سرد عناصر یعنی مٹی اور پانی کی خالص سردی کو توڑ کر اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ مرکبات کے اندر مزاجی کیفیت اختیار کر سکیں، یعنی آگ اپنی حرارت کے ذریعے مادوں کو پکاتی ہے تاکہ مرکبات جو ہیں وہ بن سکیں. ان کے مزاج جو ہیں ان کی کیفیات کے بارے میں ہے کہ کسی بھی چیز کی کیفیت سے مراد اس کی وہ حالت ہے جو اسے حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست جیسی کیفیتوں کو حاصل کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ کیفیت جو ہے یہ چاروں چیزیں یا چاروں صفات جو ہیں وہ حرارت، برودت اور یبوست کیفیات اربع کہلاتی ہیں. یہ کیفیات جو ہیں یہ ارکان کی ابتدائی جو ہے ترکیب کی قسمت ہوا کرتی ہیں. جو ارکان جس کیفیت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ اس کو حاصل کر لیتے، وہ مزاج وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور ویسی ہی کیفیات ان میں آ جاتی ہیں. جیسے پانی کو ہاتھ لگانے سے وہ اپنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے اور مرطوب ہے. اسی طرح جو ہے رطوبت، یبوست، حرارت اور برودت جو ہے یہ کیفیات اربع کہلاتی ہیں. یہ کیفیات ارکان کی ابتدائی ترکیب کی قسمت ہوتی ہیں، اور جب تک عناصر کی عنصریت قائم رہتی ہے اور مزاجی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کیفیات اولیٰ کہلاتی ہیں. کیفیات اولیٰ میں کچھ کیفیتیں ایک دوسرے کے متضاد بھی ہوتی ہیں، جیسے حرارت جو ہے وہ برودت کی ضد ہے اور رطوبت جو ہے وہ یبوست کی ضد ہے، تو ان کو کیفیات متضادہ کہا جاتا ہے.